أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی یہ صورت مبارکہ میں، جیسا کہ الحمدللہ پہلے پڑھ چکے ہیں، اب سن چکے ہیں کہ زیادہ تر احکام جو ہیں وہ رفت، عصمت اور عورت کے متعلق ہیں. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حرمت زنا اور حد زنا کا ذکر فرمایا کہ زنا حرام ہے، کبائر میں سے ہے اور اس سے تمام انسان کے نسب، حسب اور قبائل کی تباہی کا ذریعہ ہے. اللہ نے اس کی حد زنا مقرر فرما دی کہ اگر کوئی کنوارا مرد یا کنواری عورت زنا کرے تو 100 کوڑے، شادی شدہ ہوں تو ان کو رجم کر کے پتھر مار مار کے مار دیا جائے. تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں نا کہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جب وہ لاقابل علاج ہو جائیں تو مجبوراً عضو کاٹنا پڑتا ہے کہ بھی اب اس کو کاٹ. تو جب آدمی شادی کرنے کے بعد حلال کے ذرائع کے بعد بھی حرام سے بعد نہیں آتا تو اب اس کو معاشرے میں زندہ رہنے کا حق نہیں. اس کے بعد حد قذف کا بیان تھا کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کو ناجائز زنا کی تہمت لگائے، گواہ نہ ثابت کر سکے، 80 کوڑا. عورت بھی اگر تہمت لگائے، ثابت نہ کر سکے، اس کو بھی حد قذف 80 کوڑا مارا جائے. اس کے بعد پھر بیان آیا تھا کہ اگر کوئی آدمی خدا نہ کرے اپنی بیوی کے ساتھ ایسے حالات میں کسی کو دیکھتا ہے، اب گواہ تو ہے نہیں، خاموش رہے تب بھی موت ہے اور بات کرے تو ثبوت کوئی نہیں، تو حد قذف کھانی پڑے گی. ایسے حالات میں وہ کیا کرے؟ ان کے لیے بھی اللہ نے راستہ نکال دیا کہ اگر وہ بندہ سچا ہے، قاضی کے سامنے، ولی الامر کے سامنے آ کے 4 دفعہ قسم کھائے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں قسم سے کہتا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے، اور 5ویں دفعہ میں کہے کہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو. اب قاضی عورت کو مجبور کرے گا کہ تم بتاؤ، اگر تم نے گناہ کیا ہے وہ اعتراف کر لے تو پھر اس کو حد زنا لگے گی، اگر اعتراف نہ کرے تو اس کو بھی قاضی حکم دے گا کہ تم 4 قسمیں کھا کے اپنی برات بیان کرو. وہ 4 قسمیں کھائے کہ میں نے خدا کی قسم میں ایسا گناہ نہیں کیا ہے بلکہ خامند جھوٹ بولتا ہے. 5ویں دفعہ کہے کہ مجھ پہ اللہ کا غضب ہو اگر میں نے جھوٹ بولا ہے، تو اب دونوں سے حد ختم ہو جائے. نہ اس کو جھوٹ کی حد لگے گی نہ اس کو قذف کی حد لگے گی.
لیکن قاضی دونوں کے درمیان میں ہمیشہ کے لیے تفریق کر دیں گے کہ اب یہ ہمیشہ کے لیے میاں بیوی نہیں رہے۔ پھر ضمناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قصہ عشق بیان فرمایا کہ ایسے واقعات جو ہیں ان سے آدمی گھبرائے نہیں، یہ ابتلا ہے، امتحان ہے، حتیٰ کہ اللہ کا پیغمبر سید الاولین والآخرین کے گھرانے کو بھی دشمنوں نے معاف نہیں کیا۔ تو ہر انسان پر ایسے حالات آ سکتے، اور وہ کیا کرے، وہ اسی طرح صبر کرے جس طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صبر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کی ضرور مدد فرماتے ہیں۔ پھر اللہ نے براءت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر فرمایا جو قرآن میں 2 رکوع کے اندر ہے اور قیامت تک پڑھا جائے گا، جس سے سیدہ عائشہ کی عزت، عصمت، عفت، براءت اور عظمت شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر ہوئی کہ جب اللہ کے نبی کے گھرانے پہ کوئی اعتراض ہوا تو براہ راست اللہ نے جواب دیا۔ اب ان کے بعد آیا تھا مسئلہ استیزا، کیونکہ اسلام اگر کسی چیز کو روکتے ہیں تو اس کے سارے راستے بند کر دیتے ہیں تاکہ ان راستوں میں آدمی جائے نہ، گناہ ہوگا ہی نہیں۔ مسئلہ استیزان و استیناس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر میں جانا چاہیں اسلام میں چادر اور چار دیواری کا بہت بڑا تقدس ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کوئی آدمی کسی کے گھر میں تانک جھانک کرے، کسی کے گھر میں تجسس کرے، کسی کے گھر میں عیب ڈھونڈتا پھرے۔ اگر وہ جانا بھی چاہتا ہے تو پھر اسلامی طریقے سے جائے اور دروازے پہ جا کے اگر ناک بھی کرے گا تو ساتھ یہ بھی بتلائے کہ میں کون ہوں، اور السلام علیکم بھی کہے۔ اذن مل جائے داخل ہو، اذن نہ ملے تو داخل نہ ہو، اور اذن بھی 3 دفعہ مانگے گا۔ اگر 3 دفعہ میں بھی اذن نہ ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر والے جو ہیں اس وقت اس کے آنے پہ راضی نہیں، یا اگر کبھی ایسے حالات بھی ہوتے ہیں کہ صاحب خانہ گھر میں موجود نہیں ہے تو گھر والے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ابھی آپ لوٹ جائیں، تو شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ تم واپس لوٹ آؤ۔ اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بناؤ کہ دیکھو جی مجھے کہہ دیا کہ لوٹ جاؤ۔ گھر میں جب کوئی نہیں ہے تو ایک شریف عورت تو یہی کہے، تو آپ کو چاہیے کہ تم واپس آئے۔ اور اس لیے ساتھ اسلام نے یہ بھی بتلا دیا کہ جب کسی کے دروازے پہ اذن مانگنے کے لیے کھڑے ہوں تو سامنے کھڑے نہ ہوں، تاکہ اتفاق سے بھی اگر دروازہ کھلے تو تمہاری نظر اس پہ نہ پڑ جائے، اور دائیں طرف کھڑے ہوں یا بائیں طرف کھڑے ہوں تاکہ ان کو اطلاع مل جائے اور تمہاری نظر گھر والوں پہ نہ پڑے، ورنہ پھر گھر بنانے کا کیا فائدہ، چہار دیواری کا کیا فائدہ، دروازے کا کیا فائدہ اور پردے کا کیا فائدہ۔ اسی طرح اسلام نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ جب اذن مانگو تو آرام سے مانگو، اپنا نام ظاہر کر کے مانگو۔ یہ کہنا بھی منع ہے کہ جی میں آیا ہوں، خان صاحب آئے ہیں، خدا جانے دنیا میں کتنے خان ہیں۔ منع یہ ہے کہ اپنا نام بتا کے واضح کرو تاکہ گھر والوں کو پتہ چلے کہ ہمارے پاس آنے والا کون ہے۔ اسلام نے یہ چادر اور چار دیواری کے حکم بیان فرمائے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر آدمی اپنے گھر میں جا رہا ہے جہاں اس کی اپنی بیوی ہے تو وہاں بھی اسلام کہتا ہے کہ دروازے پر پہنچ کے ایسے حالات پیدا کرو کہ گھر والوں کو تمہارے آنے کا پتہ چل جائے، کیونکہ گھر میں کبھی بیوی بھی ہوتی ہے، بہن بھی ہوتی ہے، بیٹی بھی ہوتی ہے۔ اچھا، گھر میں اگر اکیلے بیوی رہتی ہو تو ہو سکتا ہے اس کو کوئی ملنے والی بھی آئی ہو، تو آدمی تو پتہ نہیں ہوتا، اس لیے حکم ہے کہ وہاں بھی اپنے دروازے پہ کھڑے ہو کے زور سے بات کر لی، یا کھنکھار دیا، یا زور سے پاؤں زمین پہ مار دیا تاکہ گھر والوں کو اندازہ ہو کہ آدمی آ رہا۔ اسی طرح اسلام نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ آپ سفر سے جاتے ہیں تو پہلے اپنے گھر والوں کو مطلع کرو کہ میں فلاں وقت گھر میں پہنچ رہا ہوں۔ اگر ایسے چلے جاؤ جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لائے تو مدینے کے باہر آپ نے پڑاؤ فرما دیا۔ آپ نے فرمایا یہی ٹھہر جاؤ، یہی آرام کرو، پھر شام کو گھروں میں جائیں تاکہ گھر والے جو ہیں وہ تیار ہو جائیں، ذہناً بھی تیار ہو جائیں،
اور ایک شریف بیوی کا شوہر گھر میں نہ ہو تو وہ بناؤ سنگار بھی نہیں کرتی، صفائی کا خیال بھی نہیں رکھتی. تو اب وہ تیار ہو جائے تاکہ خامد کی نظر جو ہے اپنے بیوی کے چہرے پہ پڑے تو اس کے لیے وہ آمادہ ہو اور تیار ہو، نہ کہ کوئی ایسی حالت ہو کہ آدمی کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے. تو اسی لیے اسلام نے ان احکامات کا بڑا خیال فرمایا ہے اور پابندی فرمائی. ان احکامات کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا تھا غض بصر اور حفظ فرج. کیا معنی؟ اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کل المؤمنین، ایمان والوں سے کہہ دو کہ اپنی نظروں کو پست کر لیں، اپنی نظروں کو نیچے کر لیں، اپنی شرمگاہوں کو تھام کے رکھیں، حفاظت کریں. اگر اس لیے یہ مسئلہ نکلا کہ کسی غیر محرم عورت کو دیکھنا شرعاً ناجائز، لیکن اگر تمہاری نظر فجأتاً پڑ جاتی ہے، یعنی اتفاقاً اچانک نظر پڑ گئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے فرمایا کہ الاولی لک، کہ پہلی نظر جو اچانک پڑی ہے اس پہ تو اللہ نہیں پکڑیں گے، لیکن فوراً پھر تم اپنی نظریں جھکا دو. اب تمہیں اس نظر کے طویل کرنے کی بھی اجازت نہیں اور نہ دوبارہ نظر ڈالنے کی اجازت نہیں. اور اسی طرح اسلام نے حکم دیا کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اللہ نے اگر تمہارے لیے زنا حرام کر دیا ہے تو اللہ نے تمہارے لیے نکاح کو بھی تو حلال کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ایک چیز سے تمہیں منع فرمایا ہے تو دوسری جگہ تمہیں حلال کے ذریعے سے اپنے خواہشات کو پورے کرنے کی اجازت بھی دی. اور وہ اجازت بھی ایسی دی ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، صحت دی ہے، طاقت دی ہے، ایک بیوی تمہارے حقوق ادا نہیں کر سکتی، یا ایک عورت جو ہے کبھی حیض کی حالت میں ہے، کبھی حمل کی حالت میں ہے، کبھی نفاس کی حالت میں ہے، کبھی بیماری کی حالت میں ہے، اور خاوند کو خواہش ہے تو وہ کیا کرے؟ تو اس لیے حکم ہے کہ تم 2 بیویاں بھی کر سکتے، اس لیے حکم ہے کہ تم بیک وقت 3 بھی کر سکتے ہو، بیک وقت 4 بھی کر سکتے ہو. 4 بیوی سے زیادہ کرنے کی تمہیں اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان سب کے درمیان میں عدل کرو گے، سب کے درمیان میں انصاف کرو گے. عدل اور انصاف کا تعلق جو ہے وہ ظاہری، یعنی کیا مانا کہ برابر وقت دو گے، برابر لباس دو گے، برابر خرچہ دو گے، برابر نان نفقہ دو گے. ہاں البتہ انسان کا دل کسی ایک بیوی کی طرف زیادہ مائل ہے تو دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، وہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں. اس لیے میرے محبوب نے، محبوب دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہم انی اعدل فیما املک، کہ یا اللہ میں اپنی بیویوں میں عدل کرتا ہوں لیکن جو میرے ہاتھ میں ہے. وکیف اعدل فیما لا املک، میں اس میں تو عدل نہیں کر سکتا جو میرے ہاتھ میں نہیں ہے. دل تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، دل تو آپ کے ہاتھ میں ہے. کیوں؟ قدرتی طور پہ انسان کا دل کسی ایک بیوی کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، یا وہ بیوی زیادہ مہذب ہے، با جمال ہے، با حسب ہے، با نسب ہے، اس کی موافقت ذہنی ہے شوہر سے، تو میلان فطری طور پہ زیادہ ہو جاتا ہے، تو وہ قابل مواخذہ نہیں ہوتا. لیکن اگر 2 بیویاں ہیں اور ایک بیوی کو ملک میں چھوڑا ہوا ہے اور ایک بیوی ہر وقت ساتھ ہے، ایک بیوی خرچے کے لیے تڑپتی ہے اور دوسری بیوی عیش کر رہی ہے، تو ایسے لوگوں کو قیامت والے دن اللہ جب میدان حشر میں کھڑا کریں گے تو ان کا ایک حصہ جو ہے وہ فالج زدہ ہوگا، تاکہ تمام میدان حشر والے دیکھ لیں کہ اس بندے کو بیویوں میں عدل نہ کرنے کی سزا ملی. تو اسلام نے جہاں زنا سے منع فرمایا ہے وہاں تمہارے لیے حلال کا راستہ بھی کھولا. اور اسی طرح میرے آقا نے رحمت دو عالم نے اپنی امت کو ایسے بھی سمجھایا، فرمایا کہ دیکھو مثلا تم گھر سے باہر نکلے، کسی عورت میں اتفاق سے تمہاری نظر پڑی اور تمہارے دل میں خواہشات نے جنم لیا، تم فرمایا یہ ارادہ ہے کہ اپنے گھر لوٹ جاؤ. تمہارے گھر میں بھی تو بیوی موجود ہے، تمہارے گھر کے اندر بھی تو اپنے خواہشات کو پورے کرنے کا اللہ نے آسان ذریعہ رکھا ہے اور حلال ذریعہ رکھا ہے. اس لیے قرآن نے واضح کر دیا کہ مومن وہ ہوتے ہیں والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون.
اللہ نے فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے، ہاں مگر ہم نے جو ان کے لیے ان کی بیویاں حلال کر دی ہیں، او ما ملکت ایمانہم، یا ان کے پاس کنیزیں ہیں۔ لیکن یاد رکھو کہ اب کنیزوں کا مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ یہ معنی نہیں ہوتا کنیز کا کہ کوئی 1000 روپے مہینے پہ عورت ملازم رکھ لو، 2000 روپے مہینے پہ عورت ملازم رکھ لو اور کہو جی میری کنیز ہے نا۔ کنیز کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب مسلمان بادشاہ امیر المومنین کے حکم پر اسلام کے احکام کے مطابق کفار و مشرکین سے جہاد کے لیے تم جاؤ اور اللہ جہاد میں کامیابی عطا فرما دے، اور کافروں کا مال بھی اولاد بھی اور ان کے بیوی بچے بھی تمہاری قید میں آئیں، تو اب اسلام کہتا ہے کہ مال غنیمت ہے، اور ان کے لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ غلام ہیں، اور وہ ان مجاہدوں میں تقسیم کیے جائیں گے جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد میں حصہ لیا تھا۔ یہ معنی نہیں ہوتا ملک الیمین کا۔ اب تو دنیا میں نہ جہاد رہا نہ ملک الیمین رہا، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے مومن کے لیے 2 چیزیں حلال کی ہیں، یا بیوی ہو یا ملک الیمین ہو، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی طریقہ اختیار کرے گا تو وہ اللہ کے حدوں کو توڑنے والا ہے۔ تو اس سے ہمیں سمجھ آ گیا کہ بیوی اور باندی کے علاوہ اگر کوئی آدمی متع کرتا ہے تو وہ بھی حرام ہے، کیونکہ فمن ابتغى وراء ذلك میں وہ آتا ہے۔ اگر کوئی آدمی تن بخشی کرتے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی نعوذ باللہ اپنے ہاتھوں سے شہوت کا ازالہ کرتے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح انسان اپنی بیوی کو وجہ غیر فطری استعمال کرتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ صرف حلال کیا ہے؟ بیوی، باندی، اور وہ بھی فاتوا حرثکم انا شئتم۔ اللہ نے فرمایا کہ اس میں بھی تمہیں حق یہ ہے کہ جس جگہ سے اللہ نے تمہاری کھیتی بنائی ہے، جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، صرف تمہارے لیے وہ حلال ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے استعمال کرنا ہر لحاظ سے حرام ہے، چاہے بیوی ہو یا غیر ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں مومنوں کو حکم دیا کہ ایمان والو غیر محرم عورتوں پہ نظر نہ ڈالو، اتفاق سے بھی نظر پڑ جائے تو فوراً اپنی نظروں کو جھکا لو، اسی میں تمہارے لیے باقی ہے، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، اور اسی میں تمہارے لیے عفت کا مقام ہے۔ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ سارے احکام کن لوگوں کے لیے ہیں؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، دوسری جگہ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ معلوم ہوا کہ یہ احکام ایمان والوں کے لیے ہیں، جن کا اللہ پر ایمان نہ ہو، اللہ کے قرآن پہ ایمان نہ ہو، یوم آخرت پہ ایمان نہ ہو، ان کے لیے ان احکامات کا کیا ہے؟ ان کے لیے تو مرد بھی آزاد ہیں، وہ حیوانوں کی طرح چلتے پھرتے ہیں، عورتیں بھی آزاد ہیں، جہاں چاہے منہ مارتی پھریں۔ تو اس لیے یہ احکام ایمان والوں کے لیے ہیں۔ اگر تمہارا ایمان ہے تو پھر ان احکامات پہ عمل کرنا ہوگا۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا النظر سهم مصبوب من سحاب ابلیس۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ نظر جو ہے یہ زہریلا تیر ہے شیطان کے تیروں میں سے، کہ اسی نظر سے تو ساری مصیبت پیدا ہوتی ہے۔ پہلے نظر پڑے گی، پھر دل میں خیال پیدا ہوگا، پھر قدم بڑھے گا، پھر بات ہوگی اور انجام گناہ ہوگا۔ لیکن جب ہم نے نظر کو ہی روک لیا ہے تو اگلی ساری چیزیں جو ہیں وہ خود بخود رک گئی۔ اس لیے اللہ نے حدود بیان فرما دی۔ میرے محبوب نے مثال دی، آپ نے فرمایا کوئی آدمی اپنی کاشت کرتا ہے اور کاشت کے ارد گرد وہ باڑ لگا دیتا ہے۔ اگر تم باڑ کے قریب میں اپنے بکریاں اور مال لے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ باڑ کے اندر بھی چلے جائیں، لیکن اگر تم باڑ سے دور رہو گے تو کبھی خطرہ نہیں ہوگا۔ اس لیے حکم ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ آؤ۔ غیر محرم پہ جب نظر ڈالنا منع ہے تو بات کرنا بھی منع ہے، غیر محرم سے علیحدہ بیٹھنا بھی منع ہے، غیر محرم کے ساتھ سفر کرنا بھی منع ہے، غیر محرم کے ساتھ ٹیلی فون پہ مکالمہ بھی منع ہے، غیر محرم کے ساتھ خلوت بھی منع ہے، تاکہ ایسے حالات پیدا ہی نہ ہوں جن سے گناہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکامات ارشاد فرمائے۔ اب حالانکہ قاعدہ پورے قرآن میں یہ ہے کہ جہاں اللہ حکم دیتے ہیں مردوں کو تو عورتیں بھی تابع ہوتی ہیں۔
ایک بات ہمیشہ یاد ہے، مثلا جہاں بھی حکم آئے گا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو اللہ نے تم پہ روزہ فرض کیا ہے۔ اب بظاہر تو خطاب مردوں کو ہے لیکن عورتوں پر بھی فرض ہے، تو عورتوں پر بھی وہی احکام نافذ ہوں گے جو مردوں کے لیے نافذ ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جیسے حکم دیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اسی طرح اللہ نے حکم دیا للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ نے حکم دیا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، تو سارے حکم میں مردوں کو خطاب کیا جاتا ہے اور عورتیں جو ہیں اس خطاب میں تابع ہوتی ہیں۔ لیکن جہاں اللہ مردوں کو بھی حکم دیں پھر عورتوں کو بھی ساتھ حکم دیں تو مانا یہ حکم بہت ضروری ہے، یہ حکم انتہائی اہم ہے کہ اللہ نے مومنین مردوں کو بھی خطاب کیا ہے اور مومنہ عورتوں کو بھی خطاب کیا۔ تو اس لیے آج کے سبق میں جو ہم نے پڑھا ہے یہاں اللہ نے مومنہ عورتوں کو خطاب فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اللہ نے فرمایا میرا مدنی ایمان والی عورتوں کو حکم دیں اپنی نظریں پست رکھیں اور اپنے بدن کو اپنی شرم گاہوں کو تھامتی رہیں، مانا حفاظت کریں۔ اللہ نے اسی لیے بی بی مریم کی تعریف کی ہے قرآن پاک کے اندر، اور تعریف کیا التی احسنت فرجہا، وہ بی بی جس نے اپنے بدن کو محفوظ رکھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جو ہم نے مومنین کے لیے حور عین رکھی ہیں ان کی صفتیں کیا ہیں؟ فرمایا حور مقصورات فی الخیام، وہ اپنے خیموں کے اندر بند ہیں، وہ باہر نہیں پھرتی ہیں کہ کبھی بازاروں میں، کبھی ہوٹلوں میں، کبھی ریستورانوں میں، کبھی بیچ کے کناروں پہ، کبھی نیو ایئر نائٹ بناتے ہوئے، کبھی میراتھن دوڑتے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا نہ وہ تو اپنے خیموں میں بیٹھنے والی ہیں، وہ ایسی پاک ہیں کہ لم یطمثہن انس قبلہم، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کو تو نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہے نہ کسی جن نے چھوا ہے، تو وہ اپنے اس مومن کے لیے محفوظ ہیں جن کے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا۔ کہیں فرماتے ہیں کأنہن بیض مکنون، اللہ نے فرمایا سفید بھی ہیں، محفوظ ایسے ہیں جیسے انڈے کے اندر سفیدی محفوظ ہے، تو اسی طرح ہم نے ان کو بھی حفاظت میں رکھا ہوا ہے۔ تو اسی لیے اسلام کے اندر اس عورت کا مقام ہے جو عورت اپنی چار دیواری میں محفوظ ہے، اپنے پردے میں محفوظ ہے، اپنی عزت کے حصار میں محصور ہے، اس پہ یا تو باپ کی نظر پڑی ہے یا بھائی کی نظر پڑی ہے یا بیٹے کی نظر پڑی ہے یا پھر شوہر کی نظر پڑی ہے، اس کے بدن کو اگر چھوا ہے تو شوہر نے چھوا ہے۔ ایسی عورتیں جو ہیں حضور پاک نے فرمایا دنیا متاع و خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، آپ نے فرمایا دنیا چند روزہ نفع اٹھانے کی چیز ہے اور سب سے بہتر نفع دنیا کا کیا ہے کہ اللہ ایک پاک بی بی عطا فرما دے، امرأة الصالحہ، کہ جس کی آنکھوں میں حیا ہو، جس کے دل کے اندر حیا ہو، جس کی نظروں میں حیا ہو، جس کے بدن پر بھی پہرا ہو، جس کی آواز پر بھی پہرا ہو۔ یہی وجہ ہے میرے عزیز، آپ دیکھیں کہ اسلام میں اللہ نے عورت کو اذان دینے کی اجازت نہیں دی، اسلام میں اللہ نے عورت کو امام بننے کی اجازت نہیں دی، اسلام میں اللہ نے عورت کو زور زور سے قرآن پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ جیسے اس کے جسم پہ پردہ ہے ایسے اللہ نے اس کی آواز پہ بھی پردہ رکھا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ ہمارے گھرانوں کو صالح کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہر عمل کو اپنے رحمت سے پردوں میں ڈھانپ لے، ورنہ یہ ہے کہ سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ عورت ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پہ جو زیادہ خطرہ ہے وہ عورتوں کے فتنے کا خطرہ ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ جب زنا عام ہو جائیں گے، جب گانا بجانا عام ہو جائے گا،
جب محفل موسیقی کے چرچے ہو جائیں گے، جب ہر گھر ہر محلے میں مجرے ہو جائیں گے، تو پھر اللہ کے عذاب آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی عذاب اتارتے ہیں، اس میں پھر اچھے لوگ بھی رگڑے جاتے ہیں اور برے لوگ بھی رگڑے جاتے ہیں، اور پھر قیامت میں ہر آدمی اپنے عمل پہ اٹھے گا۔ تو اس لیے فرمایا قل للمؤمنات، یہ حکم بھی ایمان والی عورتوں کے لیے، ایمان ہی نہیں تو جھگڑے ہی نہیں، پھر تو بحث کرنے کا فائدہ ہی نہیں۔ بغیر ایمان والی عورتوں کو آپ بتائیں تو ان کے لیے بھی عجیب بات ہے، وہ کہتے ہیں جی اللہ نے ہمیں حسن دیا ہے تو چھپانے کے لیے تھوڑا دکھانے کے لیے ہوتا ہے، اور اگر ہم کسی کو ہاتھ ملاتی ہیں تو اس میں کیا ہو جاتا ہے، اس میں کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ایک چائے کی پیالی ہے، اس میں 100 آدمی چائے پیتا ہے، دھو کے پھر رکھ دیتے ہیں، اسی طرح اگر ایک عورت کو بھی 100 بندہ استعمال کرتا ہے تو کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ اسی لیے تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ کھاؤ پیو انجوائے کرو اور مر جاؤ۔ تو یہ کافروں کی بات تو ہو سکتی ہے، ایمان والوں کی بات نہیں ہو سکتی۔ ہمارا مخاطب جو ہے وہ ایمان والا مرد ہے، ہمارا مخاطب جو ہے وہ ایمان والی بیٹی ہے، جس کے اندر خدا کے قرآن پر ایمان نہیں، جو زنا کو زنا ہی نہیں سمجھتے، جو زنا کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، جو موسیقی اور گانے بجانے کو اپنی غذائے روح سمجھتے ہیں، جو موسیقی کو عبادت کا درجہ دیتے ہیں، جو گانے بجانے کے ذریعے سے اپنی ترقی چاہتے ہیں، جن لوگوں نے گروپ بنائے ہیں اور گا کے اور سرک کے پوری دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کے تو عقل میں اللہ ہدایت دے دے تو قادر ہے، ورنہ مخاطب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی نظروں کو پست کر لیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اللہ نے فرمایا اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر وہ جو خود بخود کھل جائے۔ کیا مانا؟ اب اس میں 2 باتیں ہیں، یاد رکھو کہ زینت سے کیا مراد ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں زینت سے مراد ہے کہ جیسے آدمی کپڑا اوپر سے پہنتا ہے، برقع پہنتا ہے، چادر لیتا ہے، دوپٹہ لیتا ہے، اور تو یہ بھی تو ایک زینت ہے، لیکن مجبور ہے کہ ہر کسی کی برقعے پہ تو نظر پڑے گی نا، اس کو تو نہیں چھپایا جا سکتا، اور اوپر جو اس نے چادر لی ہوئی اب چادر پہ تو نظر پڑے گی نا، اس کو تو نہیں چھپایا جا سکتا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ کیا مانا؟ انہوں نے فرمایا یعنی مواقع زینت، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک مواقع زینت ہیں، ان کو ظاہر نہ کرے۔ ہاں جو مجبوراً کہ ہاتھ کھل جاتا ہے، آدمی نے لینا ہے، پکڑنا ہے، جوتا اٹھانا ہے، جوتا اتارنا ہے، حرم میں داخل ہونا ہے، باہر نکلنا ہے، کسی کو چیز دینی ہے تو قدرتی بات ہے کہ ہاتھ تو کھلیں گے۔ اسی طرح علماء نے فرمایا کہ ان میں معنی یہ ہے کہ جیسے ہاتھ ہیں، چلنے میں پاؤں ہیں، اور اسی طرح چہرہ ہے، وہ جو مجبوراً معنی یہ نہیں کہ آمدن کھول کے کھڑی رہے، یہ معنی نہیں ہوتا، معنی یہ ہے کہ اگر مجبوراً ایسا ہو جائے تو اس پر مؤاخذہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ، اور فرمایا کہ اپنے دوپٹوں کو اپنے سینوں پہ اچھی طرح ڈھانپ لیں، لپیٹ لیں۔ آج کل تو خیر دوپٹہ ہوتا ہے نا ہاتھ میں پکڑا ہوا جو پیچھے اڑتا ہوا ہے، یا دوپٹہ ہوتا ہے کہ ایسے وہ گلے میں ڈال دیتے ہیں یا ایک کندھے پہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ دوپٹہ نہیں، یہ تو ایک فیشن ہے، یہ تو ایک مقابلہ حسن و جمال ہے اور مقابلہ لباس ہے، اس کا نہ پردے سے تعلق ہے نہ دوپٹہ کہلانے کا حقدار ہے۔ دوپٹہ تو حیا کے لیے ہوتا ہے کہ آدمی کو چھپا لے، اور فرمایا سینے پہ کیا مانا کہ قمیص نے تو بدن کو چھپایا ہوا ہے، لیکن علماء نے فرمایا بعض اوقات گلے کی جگہ تھوڑی ظاہر ہو جاتی ہے، بعض اوقات کوئی بٹن ٹوٹ جاتا ہے، یا بعض اوقات عورت کے سینے کا ابھار قمیص کے باوجود بھی نظر آتا ہے تو اوپر دوپٹے کو بھی ڈال دیں تاکہ بلا وجہ ظاہر نہ ہو اور کسی کے لیے وہ فتنے کا باعث نہ بن سکے۔ اس لیے علماء نے اور فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور یہ ظاہری یعنی ہاتھ، پاؤں اور چہرہ، یہ ظاہری زینت بھی وہ کسی پہ ظاہر نہیں کر سکتی، الا لبعولتہن،
مگر اپنے شوہروں کے لیے، شوہر کے لیے تو خیر سارے جسم پہ نظر ڈالنا بھی جائز ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے حضور کی بدن مبارک پہ کبھی نظر نہیں ڈالی اور حضور نے بھی میرے وجود پہ کبھی نظر نہیں ڈالی، یعنی حیا کا مقام تو یہ ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا اذا جامع الرجل زوجته فلا ينظر الى فرجه، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب آدمی اپنی بیوی سے بھی جماع کرنا چاہے تو اس کے فرج پہ، اس کے فرج پہ، اس کی شرمگاہ پہ نظر نہ ڈالے، ورنہ اس کو یہ چیزیں جو ہے کبھی اندھا کرنے کا باعث بنیں گی۔ تو آج کل تو خیر حیوانوں کی زندگی ہے نا، انسان تو کہنے یہ باتیں ہیں انسانوں کے لیے، یہ باتیں ہیں مومنین کے لیے کہ اچھا اب شوہر کو تو خیر اس کے جسم پہ نظر ڈالنے کا حق ہے، لیکن جو ظاہری زینت ہے اس کے لیے کن کو اجازت ہے کہ سامنے او آباء بولتہن، یا شوہر کے باپ کیا ہو گیا سسر، شوہر کا باپ یعنی اس کے سامنے بھی چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اگر ان کے علاوہ کسی کے سامنے چہرہ کھولنے کی اجازت ہوتی تو پھر ان کے ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ جو لوگوں کو ایک مغالطہ ہے نا جی چہرے کا پردہ نہیں ہوتا، تو پھر اللہ یہ اتنے بندے کیوں گن رہے ہیں؟ معنی یہ ہے کہ ان کے سامنے اگر ہاتھ کھلے ہیں، ان کے سامنے اگر چہرہ کھلا ہے، ان کے سامنے اگر پاؤں کھلے ہیں، ان کے سامنے اوپر کی چادر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ کون؟ شوہر، اور دوسرا کون؟ او آبائہن، یا باپ، اور تیسرا کون؟ آباء بولتہن، کیا معنی یعنی سسر، او ابنائہن، یا اپنے بیٹے، اپنے بیٹے سے مراد یاد رکھو ایک بیٹا وہ ہوتا ہے کہ باپ بھی ایک ماں بھی ہے، ایک بیٹا وہ ہوتا ہے کہ عورت کے پہلے شوہر سے بیٹا ہے، اب اس نے دوسری شادی کی ہے، اس شوہر کا تو وہ بیٹا نہیں ہے لیکن ماں کا بیٹا تو ہے نا، اس بیٹے کے سامنے بھی وہ چہرہ کھول سکتی ہے، حقیقی بیٹا ہو یا پہلے شوہر کا بیٹا۔ او ابناء بولتہن، یا اس کے شوہر کا بیٹا، کیا معنی یعنی خاوند نے، اس کے خاوند نے پہلے ایک اور شادی کی تھی یا اس کی دو شادی ہے، اس سے بھی اولاد ہے تو وہ بھی تو اس کے خاوند کا بیٹا ہے نا، تو گویا اس کا بیٹا ہے، تو اس کے سامنے بھی چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے اور ہاتھ کھلے رکھ سکتی۔ او اخوانہن، یا بھائی، او بنی اخوانہن، بھائیوں کے بیٹے بھتیجے، او بنی اخواتہن، یا بھانجے بہنوں کے بیٹے، او نسائہن، نساء نہ عورتیں، لیکن یاد رکھو نا عورت کے سامنے بھی صرف چہرہ اور ہاتھ کھلا رکھ سکتی ہے، عورت کے سامنے بھی عورت اپنا بدن ننگا نہیں کر سکتی، مرد بھی مرد کے سامنے اپنا بدن پریا نہیں کر سکتا، ہاں علاج میں ضرورت ہے، بیماری ہے، آپریشن ہے، ولادت ہے، مجبوری ہو گئی، وہ الگ مسئلہ ہے۔ او ما ملکت ایمانہن، یا گھر میں کنیز ہے، اب اس سے بھی تو آپ چہرہ کھلا بند نہیں رکھا جا سکتا۔ او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا مانا ایسے لوگ جو گھر میں رہتے ہیں لیکن ان کو عورتوں کی طرف کوئی خواہش نہیں، کیا مانا اب نارمل بچے، ایسے لوگ جن کا دماغی کام نہیں کرتا، وہ بیچارہ پاگل ہے، مجنون ہے، بیٹھا ہوا ہے، تو اب اس کے سامنے بھی چہرہ کھلا رکھا جا سکتا۔ او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، اللہ نے فرمایا یا وہ بچے جن کو عورت کے چھپے ہوئے چیزوں پر کوئی نظر نہیں، کیا مانا ابھی بچہ چھوٹا ہے، بالغ ہی نہیں ہوا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عورت کیا ہے، زنا کے آج کل تو خیر 5 سال کے بچے کو پتہ ہے، احتیاط کیا کریں۔ جب سے گھر میں تم نے فلمیں چلائی ہیں نا، بچے تم سے بھی آگے ہیں، یہ تو کمپیوٹر کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ آج کل تو جو ماں باپ کو بھی پتہ نہ ہو نا، وہ 5 سال کا بچہ بھی جانتا ہے، آج کل تو احتیاط ضروری ہے۔ یہ پہلے دور کی بات تھی کہ لوگ بیچارے
نابالغ ہوتے تھے، بکریاں چرا رہے ہیں، لڑکیاں ہیں، لڑکے، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ لڑکی لڑکا کیا ہے، ان کے کبھی دماغ میں بھی نہیں آیا تھا کہ زنا کیا ہوتا ہے۔ ایسے واقعات بھی موجود ہیں کہ کئی لڑکوں کی شادیاں ہوئیں تو ایک دن نہیں، ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، خاوند کو پتہ نہیں کہ میں نے بیوی کو کیا کرنا ہے، بیوی کو پتہ نہیں کہ میں نے خاوند کو کیا کرنا ہے۔ دماغ ہی نہیں تھا، ذہن ہی نہیں تھا، اللہ نے محفوظ رکھا تھا۔ یہ تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ دشمن نے ایک ایسا انتظام کر دیا ہے کہ ہر گھر میں ٹی وی پہنچا دی ہے، جو سیکھنا ہے سب بے حیائی سیکھو۔ اب اس کی بھی ضرورت نہیں، اب اس نے ٹیلی فون اپنا پکڑا دیے ہیں، اس میں بھی وہ ڈیجیٹل کیمرے ہیں، مووی بنانے کے اسباب ہیں، سب کو جب ہاتھ میں ہے اور جیب میں ہے، اور اسی میں گندے فوٹو بھی ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے غضب سے ڈرو، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو۔ اللہ کے مساجد میں ہر طرف دیکھو موسیقی ہے، ہر طرف دیکھو میوزک بج رہا ہے۔ اچھا، اب اور حکم دیتے ہیں، فرمایا ولا یضربن بارجلہن ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اور عورتیں اپنے پاؤں کو زمین پہ مار کے نہ چلیں۔ کیوں؟ جو پاؤں میں اس کے کوئی جھانجر ہے یا پاؤں میں کوئی کڑا ہے یا پاؤں میں کوئی چیز پہنی ہوئی ہے، پازیب ہے، تو زمین پہ پاؤں مارے تو آواز آئے گی، ہمارا اندر کی زینت بھی ظاہر ہوگی۔ تو فرمایا ایسا ہرگز نہیں، ادب سے چلو، یہ نہیں کہ ٹھک 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 کر کے چلو تاکہ نہ دیکھنے والا بھی دیکھے کہ کون سی گھوڑی یہاں سے گزر رہی ہے۔ تو اس کو بھی اسلام نے منع فرمایا۔ یہ عورتیں تھوڑی ہیں، یہ تو جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں، یہ تو چلتی پھرتی ہوئی گناہوں کی لاشیں ہیں جو ہمارے مقدر میں لکھی گئی۔ یہ عورت تھوڑی، عورت تو فاطمہ الزہرا تھی، عورت تو سیدہ عائشہ تھی، عورت تو بی بی ام سلمہ تھی، عورت تو صحابیات تھیں، تابعیات تھیں، فقیہات تھیں، محدثات تھیں، مفسرات تھیں، کہ جن کے چہروں پہ کبھی کسی نے نظر ہی نہیں ڈالی۔ اللہ اکبر، ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اور آخر میں اللہ حکم دیتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تفلحون۔ اور اللہ نے فرمایا کہ تم مرد ہو یا عورتیں سب اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو۔ کیوں؟ کوئی غلطی ہو گئی، توبہ کرو، اللہ رحمت فرمانے والے ہیں، اللہ معاف فرمانے والے ہیں تاکہ تم فلاح کو پہنچ جاؤ۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ سمجھو کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی ہندو عورت یا مشرکہ کافرہ یہودیہ آتی ہے تو اسلام کہتا ہے وہ بھی اسی طرح ہے جیسے اجنبی مرد ہوتا ہے، اس سے بھی پردہ کرو، کیونکہ وہ تمہارے حسن کو جا کے باہر منتشر کرے گی، اس کو تمہاری عزت کا تو خیال ہے نہیں، اس کو تمہاری عفت کا کوئی خیال نہیں۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت کسی مرد پہ یعنی غیر محرم پہ بغیر شہوت کے نظر ڈالے تو جائز۔ کیا مانا ہے؟ اس کے دل میں کوئی برا خیال نہیں، لیکن نظر پڑ گئی۔ ایک ہے اچانک، ویسے بھی دیکھے، انہوں نے استدلال کیا ہے کہ ایک دفعہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں کچھ حبشی لوگ تھے، نوجوان بچے تھے، اور وہ تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے اور کھیل رہے تھے۔ تو حضور نے دیکھنا چاہا تو بی بی عائشہ بھی حضور کے پیچھے کھڑی ہو گئی، اور بی بی عائشہ بھی ان کا کھیل دیکھتی رہی، اور حضور نے منع نہیں فرمایا۔ اس لیے بعض صحابہ نے استدلال کیا ہے کہ اگر ایسی بات ہو تو غیر محرم پہ عورت کی نظر، اب بازار میں جا رہی ہے، مسجد میں آ رہی ہے، نماز کے لیے آ رہی ہے، نظر تو پڑے گی نا۔ تو نے کہا کہ اگر دل میں کوئی یعنی شہوت نہیں ہے، کوئی دل میں برائی نہیں ہے، تو ایسے نظر ڈالنا منع نہیں ہے،
کیونکہ مسجد نبوی تھی، حضور خود موجود تھے، اور دیکھنے والی بھی پاک بی بی عائشہ تھی جس کی پاکی اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ تو انہوں نے کہا ایسے حالات میں اگر عورت نے نظر ڈالی تو گناہ نہیں ہوگا۔ اچھا، بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ نہیں، کسی بھی حال میں نظر نہ ڈالیں۔ انہوں نے بھی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ بی بی ام سلمہ اور بی بی میمونہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور کی بیویاں ہیں، امہات المؤمنین ہیں، ازواج رسول اللہ ہیں، کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی ہیں، نابینا ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آ رہے تھے حضور کی خدمت میں، حضور نے اپنی بیویوں کو حکم دیا کہ پردے میں چلی جائیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کس سے پردہ کریں، وہ تو نابینا ہے بیچارہ، عبداللہ ابن ام مکتوم جو ہے وہ تو نابینا صحابی ہے، وہ ہمیں تھوڑا دیکھے گا۔ آپ نے فرمایا انتما، اچھا وہ تو نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو۔ صحابی تو نابینا ہے، وہ نہیں دیکھے گا، لیکن تمہاری تو آنکھیں ہیں نا، تم تو دیکھو گی۔ تو حضور نے منع کر دیا۔ تو اب دو قول ہو گئے، ایک قول میں ہے کہ اگر نظر ڈالی جائے بغیر شہوت کے تو جائے، اور ایک قول میں ہے کہ بالکل ناجائز ہے، کہ حضور نے منع فرما دیا کہ تم نابینا صحابی کو بھی نہ دیکھو۔ اب ان دونوں حدیثوں کو جمع کیا محدثین نے، انہوں نے کہا کہ جب فتنے کا خوف ہے، حالات بالکل تبدیل ہو گئے، جیسے آج کل ہر وقت فتنے کا خوف ہے، تو وہاں تو بغیر شہوت کے بھی نظر ڈالنا منع ہے، اور جہاں فتنے کا خوف نہ ہو اور کسی قسم کا اندیشہ نہ ہو، وہاں اگر عورت نے نظر ڈالی تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی، ہر مسلمان مرد اور عورت کو گناہوں سے، زنا سے، بے حیائی سے محفوظ رکھے، اور ہمارے گھرانوں پہ، آپ کے گھرانوں پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، عزت و عصمت کی حفاظت فرمائے۔ کہتے جی کہ ایک آدمی نے مدینہ منورہ سے آتے ہوئے احرام نہیں باندھا، اب وہ دوبارہ لوٹ کے اگر مدینہ جا کے احرام باندھے بالکل ٹھیک ہے، چلا جائے، جتنا جلدی ہو سکے جا کے پھر عمرہ کر لے، کوئی دم نہیں۔ ایک آدمی نے ریاض سے آتے وقت میقات پہ عمرے کی نیت تو کر لی، لیکن احرام نہیں باندھا کہ راستے میں مجھے واپس نہ کر دیں، وہ جو پوائنٹ تھا اس کو کراس کر کے احرام باندھ لیا، انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا۔ بہرحال نفلی عبادات میں علماء نے لکھا ہے کہ جیسے نفلی حج ہے، نفلی عمرہ ہے، تلاوت ہے، آپ کر کے جس کے لیے بھی دعا کریں گے اللہ ثواب دیں گے۔ کہتے جی کہ میں 4 مہینے سے مکے میں رہتا ہوں، اور رمضان کے بعد میں نے کوئی عمرہ نہیں کیا، یہ میرا پہلا حج ہے، تو پہلا ہو یا 1000واں ہو، آپ کا حج افراد ہوگا، اور مکے والے سب جو ہیں ان کا بھی حج افراد ہوگا۔ حج افراد ہو، تمتع ہو، قران ہو، کوئی مسئلہ نہیں، آپ حج افراد کریں، آپ پر حج کی بکری واجب نہیں۔ کہتے جی کہ ہم انڈیا میں رہتے ہیں، پردے کا وہاں اہتمام نہیں ہوتا ہے، تو بعد جب ہم بازاروں میں جاتے ہیں تو صاف بات ہے کہ نظر جو ہے پڑتی ہے عورتوں پہ۔ بہرحال آپ کوشش یہ کریں کہ حضور نے فرمایا کہ شر البقاء الاسواق، شر البقاء الاسواق، آپ نے فرمایا سب سے بری جگہ بازار ہوتی ہے، اور خیر البقاء المساجد، سب سے اچھا جگہ جو ہے وہ مسجدیں ہوتی ہیں۔ آپ بغیر ضرورت کے بازاروں میں نہ پھریں، ہاں مجبور ہیں، دکاندار ہیں، پھر اپنی نظروں کو جھکا لیا، بچنے کی کوشش کی، اللہ دلوں کو جانتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے۔ اگر ایک آدمی پاکستانی ہے یا کوئی ہے، مکے میں رہتا ہے، اس نے عید الفطر کے 30 دن مدینے پاک سے عمرہ کیا ہے، تو بہرحال بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ حج تمتع ہے، اس کو ایک بکری دینی ہوگی۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس کو عمرہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اب بکری دے لیکن جرمانے کی، بہرحال اب آپ کو ایک بکری دینی ہے۔ اس حدیث کے بارے میں من صلی فی مسجد 40 صلاۃ،
لا یفوتہ صلاۃ، بہرحال اس کی بحث جہاں یہ حدیث مبارک ہے نا کسی شرح میں دیکھ لیں، تفصیل مل جائے گی، وقت نہیں ہوتا کہ آدمی احادیث پہ بحث کرے۔ مغرب کی نماز کا وقت جو ہے، بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ سورج ڈوبنے کے بعد جو سرخی ہے، سورج ڈوبتا ہے نا، جس طرف ڈوبے گا ادھر ایک سرخی آ جاتی ہے، شفق احمر، تو وہ کہتے ہیں جب وہ سرخی ڈوب جائے تو مغرب کا وقت ختم ہو گیا، عشاء کا وقت شروع ہو گیا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شفق احمر کے بعد، یعنی سرخی کے بعد ایک شفق ابیض ہوتی ہے، پھر ایک سفیدی ہوتی ہے، وہ فرماتے ہیں وہ سفیدی جب ڈوب جائے تو پھر عشاء کا وقت شروع ہوگا۔ حضرت علی کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، میرا بھائی اگر ہوئی ہو تو کیا ہو جائے گا؟ ایک منٹ، حضور کی پیدائش خانہ کعبے کے اندر نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، حضرت علی کی ہو گئی تو حضرت علی حضور سے افضل ہو گئے، تو پھر بحث کا کیا فائدہ؟ مجھے یہ سمجھائے نا کہ صرف کعبے میں پیدا ہونے سے کوئی اتنی بڑی فضیلت آ جاتی ہے کہ بندہ وہ نبی سے بھی افضل ہو جائے گا، صحابہ سے بھی افضل ہو جائے گا، یہ کیا بات؟ اچھا کوئی مکے میں پیدا ہو جائے لیکن کافر مر جائے، جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا؟ تو پھر مکے میں پیدا ہونے کا ابو جہل کہاں پیدا ہوا تو وہ جنت میں چلا جائے گا؟ ابی لہب کہاں پیدا ہوا؟ یہ خدا کے بندے، اگر بعض کتابوں میں ہے کہ حضرت علی کی پیدائش کعبے کے اندر ہوئی، اگر ہوئی الحمدللہ، ہمیں تو حضرت علی کا بھی شان ہے جیسے سیدنا ابو بکر کا شان ہے، ہمیں تو ان سے بھی محبت، ان سے بھی محبت، لیکن عقل کے مطابق جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی سارے مکے کو بھی مسجد الحرام کہہ دیتے ہیں، کبھی سارے حد حرم کو بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کعبہ، جیسے فرمایا حدیم بالغ الکعبہ، کہ اپنی بکریاں حج کی کعبے میں ذبح کرو۔ تم کہاں ذبح کرتے ہو؟ کعبے میں کہ مینا میں؟ تو معلوم ہوا کہ سارا حرم جو ہے وہ کعبہ ہے۔ حضرت علی کا گھر بھی حرم میں تھا، تو کسی کتاب والے نے لکھ دیا کہ کعبے میں پیدائش ہوئی، تو کیا ہے؟ کوئی ایسی بات، کوئی جھگڑا نہیں۔ اچھا اگر ہوئی بھی ہو تب بھی ہمارا تو حضرت علی کی شان سے انکار ہی نہیں نا، لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کعبے کے اندر پیدا ہونے سے شان اتنی بڑھ جائے گی، وہ نبی سے بھی بڑھ جائے گا؟ کہتے جی کہ حضور پاک کا جنازہ پڑھایا گیا تھا، تم اپنے جنازے کی فکر کرو، تمہیں معصوم نبی کا کیا فکر ہے؟ نہ جنازہ جو پڑھا جاتا ہے کیا اس میں کیا دعا کی جاتی ہے کہ اللہ اس کے گناہ، تو نبی گناہ گار ہوتے ہیں؟ ہاں جی، جنازے پہ اصرار کرنے والا پہلے نبی کو گناہ گار مانتا ہے، ان کو ضرورت تھی کہ ہم جا کے بخشوائیں حضور کو۔ کوئی خوف خدا کرو، جاہلوں نے مسئلے بنا دیے، حضور کا جنازہ نہیں پڑھا گیا۔ اچھا آج جو مسلمان شہید ہو رہے ہیں ان کا جنازہ نہ پڑھا جائے کیا ہو گیا؟ مسلمان ہوائی جہازوں میں کریش ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، کتنے میرے بھائی ہیں مسلمان ہیں جو اس زلزلے میں ابھی تک دبے ہوئے ہیں، کسی نے جنازہ تو جنازہ لاش ہی نہیں نکالی، تو ان کا کیا ہو جائے گا؟ گناہ ہوگا۔ تو خدا کا خوف کرو، نبی کے جنازے پہ بحث کرتے، جہاں کتابوں میں آیا ہے کہ جنازہ نہیں پڑھایا گیا، مانا ہے کہ حضور کے جنازے کا کون امام بنے؟ اور حضور کو پھر جنازے کی دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو 10 صحابہ کمرے میں جاتے تھے، درود پڑھ کے باہر نکل آتے، اس لیے لکھ دیا گیا جنازہ نہیں پڑھائے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ابو بکر نے جنازہ نہیں پڑھنے دیا، تو حضرت علی کہاں چھٹی پہ گئے ہوئے تھے؟ کیوں مجبور کرتے ہو کہ ہم وہی زبان استعمال کریں جو تمہاری زبان ہے؟ نہ حضرت علی مشکل کشا کہاں تھے؟ تم کبڈی کھیلو تو علی پہنچ جاتا ہے، نبی کے جنازے کے لیے نہیں پہنچا۔ تم کرکٹ میں یا علی کو پکارو تو علی آ جاتا ہے ماشاءاللہ بلہ مارنے کے لیے، لیکن حضور کے جنازہ پڑھانے کے لیے نہیں پہنچے۔ خدا کا خوف کرو، شرم کرو، اپنے جنازوں کی فکر کرو، دعا کرو اللہ ہمارے خاتمے ایمان سے کرے۔
نبی میرا تو امام الانبیاء والمرسلین ہے، وہ تو جب تک جنت میں داخل نہ ہو کوئی داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ کہتے جی کہ حدیث سے ثابت ہے کہ 20 رکعت تراویح ہے۔ ہاں جی بالکل ثابت ہے، حدیث ہے حضور کی کہ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت میرے خلفاء راشدین کی سنت۔ تو حضرت عمر نے کیا، صحابہ کا اجماع ہو گیا، وہ سنت ہے۔ نہ تمہیں تکلیف کیا ہے، نہ پڑھو گی، نہ ایمان سے کہو۔ کبھی ہم نے پکڑا ہے آپ کو یار کہاں بھاگے کوئی کھڑے تھے 20 پڑھو، پکڑا ایمان سے کہو۔ کوئی 8 پڑھتا ہے اللہ قبول فرمائے، کوئی 20 پڑھتا ہے اللہ قبول فرمائے۔ رمضان کی راتیں جاگنے کے لیے ہیں، جتنا جاگو گے جتنا گل ڈالو گے اتنا میٹھا۔ جس نے 20 رکعتیں پڑھی 20 لاکھ کما گیا، جس نے 8 پڑھی وہ 8 لاکھ کما گیا۔ اس میں جھگڑا کیا ہے؟ مجھے یہ تو سمجھاؤ، کون سا کفر اسلام کا مسئلہ ہے؟ اگر حدود حرم میں کہیں شہد کا چھتا ہے تو شہد لے سکتے ہیں، افضل تو یہ ہے کہ نہ لیں، اگر لیں تو اتنی قیمت خیرات کریں۔ اسے دیکھا ہوا ہوگا نا کہ مفت کا مال ہے پہنچ چکے ہیں، ہم بازار سے خرید لو اللہ کے بندے۔ کعبۃ اللہ کی دیوار سے چپٹ کر دعا مانگنا ملتزم پہ سنت ہے۔ حجر اسود اور حتیم کے درمیان نیچے کی طرف سے چاکلیٹی رنگ کے جو پتھر لگے ہیں، وہاں حضور پاک نماز ادا کرتے تھے۔ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے۔ حج بدر تو نہیں ہوتا، حج بدل ہوتا ہے۔ بہرحال حج بدل جو ہے وہ مکے والا بھی کر سکتا ہے، لیکن نفلی حج ہو۔ اگر حج فرض ہے، افضل یہ ہے کہ جہاں کا بندہ ہے وہاں سے بندہ بھیجو، ورنہ کم از کم میقات کے باہر سے جا کے احرام باندھے۔ اگر حج تمتع ہے اور میرے پاس حج کی بکری رکھنے کے پیسے نہیں ہیں، کوئی حج نہیں، آپ 3 روزے رکھ لیں۔ 3 ایام فی الحج و 7 اذا رجعتم، 3 روزے حج میں رکھ لیں۔ کیا معنی ہے؟ 1 2 3 ذی الحجہ کو رکھ لیں، 3 4 5 کو رکھ لیں، اور 7 روزے حج کے بعد رکھ لینا بس۔ ایک عزیز ہے، ان کی والدہ فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ تمام فوت ہونے والوں پر رحم فرما، اللہ جو لوگ قبروں میں ہیں ان کی قبروں کو باغ جنت بنا، اور جو زندہ ہیں ان کی ہدایت کے فیصلے فرما، اور جو بیمار ہیں ان کی شفا بھی فیصلہ فرما۔ اگر کسی بیوی نے اپنے خامند کو محبت میں آگے بھائی کہہ دیا، کچھ نہیں ہوتا جناب، باپ بھی کہہ دے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو اللہ نے سب مرد کی زبان میں رکھا ہے نا، عورتوں میں ہوتا تو روز حرام کر دیتے۔ مرد اگر کہہ دے تم میری بہن کی طرح ہو تو حرام ہو جائے، لیکن عورت کہہ دے کہ تم میرے بھائی ہو تو ہر کلمے پڑھنے والا ایک دوسرے کا بھائی ہوتا ہے، کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، فکر نہ کرو۔ یہ محبت نہیں، وہ جان چھڑوانا چاہتی ہوگی۔ محبت میں بھلا بیوی بھی کبھی بھائی کہے گی؟ نہ ایمان سے کہو، محبت میں آج تک آپ کو کوئی ایسی بیوی ٹکری ہے؟ وہ میرا بھائی جان چھڑانا چاہتی ہے، فکر کرو۔ اللہ سب کے گھروں کو آباد رکھے، اللہ طلاق سے بچائے، اللہ حرام سے بچائے، اللہ زنا سے بچائے، اللہ فتنے سے بچائے، اللہ جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ان کے آسان فرما دے، جن کے رشتے ہو چکے ان کو ان کے گھروں میں آباد فرما دے۔ دعا کیا کرو، رحمت کی کوئی گھڑی ہوتی ہے، کام بن جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا، کوئی چھپا ہوا اللہ والا بیٹھا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کس کی وجہ سے ہماری گاڑی بھی چل پڑے۔ کہتے جی کہ میری والدہ کو خط لکھنا نہیں آتا، وہ خط میری بیوی سے لکھواتی ہے،
اور صاف بات ہے کہ ماں تو لکھوائے گی نا کہ میرے بیٹے السلام علیکم، لیکن لکھتی میری بیوی ہے تو تمہاری باپ ماں کی کلام نقل کر رہی ہے، خود تو تمہیں بیٹا نہیں کہہ رہی، خود تو تمہیں نہیں کہہ رہی ہے نا۔ دیکھو نا مثلا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، قرآن کہتا ہے کہ فرعون نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھے پتہ لگتا ہے تم پر جادو ہے، تو ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں ایسا، ہم تو نقل کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر تمہاری بیوی خط لکھتی ہے اور جو تمہاری ماں بولتی ہے وہ لکھتی جاتی، کوئی حرج نہیں۔ ٹیلی فون پر نکاح ہو جاتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا۔ اس کے دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آواز بدل جاتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ دھوکہ ہو سکتا ہے کہ ٹیلی فون پہ جس لڑکی سے تمہارا ایجاب قبول کرایا گیا، جب تم اپنے ملک میں گئے انہوں نے کہا جی یہ بیٹھی آگے 90 سال کی عورت بیٹھی، کیا کرو گے؟ اس لیے اسلام نے منع کیا۔ کیمرے والا ہو یا بغیر کیمرے والا، بڑا آسان حل ہے، دو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے خط لکھ دو کہ میں اپنے چاچا کو، بھائی کو، فلاں کو اپنا وکیل بناتا ہوں، اس کو حق حاصل ہے بحیثیت وکیل شرعی مسمات فلاں بنت فلاں کے ساتھ جا کے میری طرف سے نکاح میں ایجاب و قبول کر دے، بس وہ کر لے گا تمہاری طرف، کوئی ٹیلی فون کی ضرورت ہی نہیں، تسلی بھی ہو جائے گی کہ وہی گھر ہے، وہی عورت ہے، وہی لڑکی ہے، صحیح بات ہے۔ کہتے جی کہ یہاں پر بعض کتابیں ایسی شائع ہوتی ہیں کہ جن میں فقہ حنفی کے خلاف اور امام ابو حنیفہ کے خلاف بہت بڑی زبان استعمال، اللہ لکھنے والوں کو ہدایت دے، یہ ہر دور میں ہوتا آیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ان باتوں سے۔ عرفات میں خطبہ سننا جو ہے وہ بھی ضروری ہے، لیکن گم ہونے کا خطرہ ہے تو آپ اپنے کیمپ میں رہیں، وہی ریڈیو کھول لیں، سنتے رہیں۔ حج افراد کرنے والا چاہے پہلا حج ہو یا 10واں ہو یا دوسرا، کوئی بکری حج کی واجب نہیں، اللہ پیسے دے تو کر دو، کوئی منع بھی نہیں۔ صلاۃ تسبیح تو روایات میں آتا ہے لیکن ضعیف روایتیں ہیں۔ آذان سے پہلے درود شریف پڑھنے کا حکم نہیں ہے، قولوا کما یقول المؤذن، جیسے مؤذن اذان دے تم بھی اسی طرح کہو۔ کیا مانا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جب اذان ختم ہو پھر درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد، نماز والا درود، پھر دعا مانگو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ وبعثہ مقاما محمودا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اگر آگے بھی پڑھ سکو، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ باقی جو ہمارے ہاں آج کا رواج ہے کہ پہلے بھی صلاۃ والسلام بعد میں بھی صلاۃ والسلام، یہ احداث فی الدین ہے، بدعت ہے، ثواب کے بجائے بھی گناہ ہوگا۔ اگر ایک آدمی نے حج کر لیا، طواف زیارت اور صفا مروہ نہیں دوڑا، اگر اس نے 12 تک یا 13 تک طواف زیارت کر لیا، ورنہ بعد میں کرے گا تو دم دینی ہوگی، اور جب تک طواف زیارت نہیں کرے گا بیوی بھی حلال نہیں ہوگی۔ احرام باندھا ہوا تھا، ڈپٹی ٹائم آ گیا، آپ نے احرام کھول کے کپڑے پہن لیے، لیکن 8 گھنٹے تک کپڑے پہنے رہے تو دم پڑ گئی۔ نیچے کپڑا جو ہے اگر تکبراً پہنا جائے تو بہت بڑی وعید ہے، یعنی منڈلی پہ ہو یا ٹخنوں سے اوپر ہو، نیچے لٹکانے کے لیے حضور نے جہنم کی وعید بیان فرمائی۔ حج کر لیا ہے، اپنی والدہ کا حج کرنا چاہتا ہوں، بالکل کریں، اور اگر حج افراد ہے تو حج کی بکری ضروری نہیں ہے، رکھنا چاہتے ہو رکھ لو۔
کہتے جی کہ ایک آدمی شادی شدہ ہے لیکن ڈپٹی پہ باہر آیا ہے، وہ اپنی بیوی سے کتنا جدا رہے، شریعت میں 6 مہینے سے زیادہ جدائی نہ ہو، لیکن مجبوری ہے اور بیوی گھر میں محفوظ ہے اور اس نے تمہیں نوکری پر جانے کی دل سے اجازت دی ہے تو پھر زیادہ بھی رہ سکتے ہو۔ مسجد الحرام میں نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن جتنا کعبے کے قریب ہوں گے اور زیادہ فضیلت۔ عورتوں کی زبان سے آج کل رواج ہے نعت خوانی کا، عورتوں کی زبان سے نعت خوانی سننا حرام ہے۔ عورتوں کے لیے اجازت ہوتی تو اذان کی اجازت ہوتی، عورتوں کے لیے اجازت ہوتی تو امام بن کے قرآن پڑھنے کی اجازت ہوتی۔ جب اللہ رسول ان کو قرآن پڑھنے کی اذان کی اجازت نہیں دیتا اور تم نعت خوانیاں کرواؤ تو اللہ ہدایت دے۔ کا ثواب جو ہے وہ پورے مکے شہر میں ہے، جہاں تک حرم ہے وہاں تک 1 لاکھ کا ثواب ہے۔ شادی کے بعد دعوت ولیمہ ضروری ہے، سنت ہے، کر سکو اچھی بات ہے، نہ کر سکو کوئی بات نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے فرمایا اولم ولو بشاتن، اگر اللہ توفیق دے، حضور نے فرمایا کچھ نہ کر سکو، 1 بکری ذبح کر کے پکا کے کھلا دو دوستو۔ اب یہ تم جو خود محل کرائے کرو اور لاکھوں خرچ کرو، یہ تباہی بربادی اسلام نے تو نہیں کہا۔ نماز جنازہ میں ایک طرف سلام پھیریں تو نماز مکمل ہو جاتی ہے، 2 طرف پھیریں تو جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ اگر طواف میں کوئی چکر حتیم کے اندر سے کر لے وہ چکر شمار نہیں ہوگا، اس کے بدلے پھر باہر سے کرنا پڑے گا۔